امپورٹنس آف نالج ان اسلام. اسلام میں گیان کی یا علم کی اہمیت پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. امید ہے کہ اسے آپ شیئر کریں گے تاکہ حدیثوں کے ضمن میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی معلومات دوسروں تک پہنچے. امپورٹنس آف نالج ان اسلام یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ جب ہم امپورٹنس کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس کی ویلیو کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انسان کی ذات کے لیے علم کتنا مفید ہے، علم سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو پہلے ہمیں حدیث دیکھ لینا ہے، یعنی حدیث کو پہلے دیکھنا ہے تاکہ یہ بات پتہ لگے کہ حدیثوں کی ضمن میں علم کے بارے میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں اور اس کی کیا خصوصیت ہے. تو حدیث میں آ رہا ہے، یعنی سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ علم کی کھوج پیدائش سے قبر تک کرو، یعنی بچپن سے لے کر کے موت تک، ہم کہہ سکتے ہیں قبر کے اندر جانے تک، اس سے پہلے علم کی تلاش کرنی ہے. پھر آتے ہیں حدیث، دیکھیے، جو علم کی تلاش میں کوئی راستہ اپنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، حدیث نمبر 2699. پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، فرشتے علم چاہنے والوں کے لیے اپنے پنکھ بچھا دیتے ہیں اس کی کوشش سے خوش ہو کر. یعنی جو لوگ علم کے لیے کوشش کرتے ہیں تو فرشتے بھی کیا ہے، اپنا پنکھ بچھا دیتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ عالم کی عبادت کرنے والے پر وہی، یعنی عالم کی عبادت کرنے والے پر وہی فوقیت ہے، شریشٹتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، جو میری، یعنی پیغمبر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عالم کی عبادت کرنے والے پر وہی فوقیت ہے جو میری فوقیت تم میں سب سے چھوٹے پر ہے. اس سے بھی ہمیں علم کی اہمیت پتہ لگ رہی ہے. تو ان حدیثوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو تھوڑی سی گفتگو اسی پر کر لیتے ہیں. فرض جب کوئی چیز ہو جاتی، جیسے نماز فرض ہے، تو جب بھی کوئی چیز فرض میں آ جاتی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی حالت میں، ہماری زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو، ہم کتنے ہی بزی کیوں نہ ہوں، کسی بھی کام میں کیوں نہ لگے ہوں، ہمیں وقت نکال کر کے اس کام کو بھی کرنا ہوگا جسے فرض قرار دیا گیا ہے. علم سے حاصل کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس مان لیے وقت بہت نہیں مل پا رہا ہے، کم وقت ہے، تو ہم کوشش کریں محدود وقت میں ہی کام کریں، تھوڑے سے وقت میں ہی اس کام کو پورا کریں. اگر ہم 3 سے 4 گھنٹہ نکال کر کے اسٹڈی نہیں کر پا رہے ہیں، مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی وقت دیں. جیسے اگر ہم کو اردو نہیں آتی ہے تو ہم اس کو روز 10 منٹ نکال سکتے ہیں کہ 10 منٹ لکھائی کا کام کیا جائے گا، لکھنے کا کام کریں گے تو اردو لکھنا جو ہے وہ دھیرے دھیرے آنے لگے گا. وقت جب بیتے گا، 6 مہینے کا عرصہ بیتے گا، تو ہم کو کافی کچھ آنے لگے گا، کیونکہ ہم نے کیا. اب اس میں 6 مہینے کا وقت بیتا
تو وہ جو 6 مہینے کی ہماری کوشش ہے وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ لے کر کے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب اسی طریقے سے 1 سال بیت جائے گا تو ہم کتنا بہتر لکھنے لگیں گے؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم روز کنٹینیوٹی کے ساتھ لگاتار کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں، تب اس کا کوئی نتیجہ آئے گا۔ اور ہم نے 10 دن کام کیا، 1 ہفتے کام کیا، 20 دن کام کیا، چھوڑ دیا، تو وہ کام ہمارا پھر کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا۔ وہ ساری چیزیں جو ہم نے حاصل کی تھی وہ سب ایک بجھتے ہوئے چراغ کے طریقے سے ہو جائیں گے۔ تو کامیابی کا دار و مدار جب فرض قرار دیا جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کنٹینیو اس کو رہنا ہے، موت تک کے کی بات ہے یہ، یعنی ہمیں علم حاصل کرتے ہی چلے جانا ہے۔ یہ ہے اس لیے فرض کی اہمیت ہے، تاکہ ہمیں وہ چیز آ جائے گی۔ دھیرے دھیرے ہم بہت سارے معاملے کو، اردو پڑھنا نہیں آ رہا ہے اس کو سیکھ لیں گے، عربی کو سیکھ لیں گے، عربی گرامر ہے اس کو سیکھیں گے، جب کوشش کریں گے تو عربی گرامر بھی آ جائے گی۔ ہم کو پتہ لگے کہ ہاں بھائی عربی کیسے بولی جاتی ہے، کیا اس میں پارٹ آف اسپیچ کس طریقے کی ہے، جیسے انگریزی ہم سیکھتے ہیں تو ہم کو عربی بھی آ جائے گی۔ کوشش کرنے سے تو آئے گی، اور نہیں کوشش کریں گے تو نہیں آئے گی۔ تو اس سے طاقت کیا ہوگی کہ ہم حدیث اور قرآن یہ ساری چیزیں اسی لینگویج میں ہے، اس کو آسانی کے ساتھ ہم سیکھ لیں گے۔ ایک فائدہ ہوگا علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے میں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دینی علم بھی حاصل کریں، دونوں لیں۔ یعنی ہمیں جغرافی بھی پڑھنا ہے، ہسٹری بھی پڑھنا ہے، باقی ساری چیزیں پڑھنی ہیں، اور حدیث بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کی تفسیر اگر ہو تو اس کو بھی پڑھیں، آپ دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور بہت ساری جیسے شریعت کے معاملات ہیں، جو شریعت میں بہت سارے عنوانات ہوتے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں، ان کو ہم کور کریں دھیرے دھیرے۔ کیسے وہ نہایا جاتا ہے، کیسے وضو کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیا طریقہ ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو کیسے سدھاریں گے، کوئی چیز نماز میں بھول گئے تو پھر کیسے اس کو کریکٹ کریں گے، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو علم سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اس لیے فرض اس کو قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے، ہمیں مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ کھلی رہے، تاکہ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہوں اس میں آسانی پیدا ہو۔ ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، ہمارا ساتھ ہوتا ہے ایک، تو ساری چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں جب ہمارا نظریہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو اپنے نظریے میں، اپنی سوچ میں جو ہم نے بنا لیا ہے اسی پہ ہم ڈٹے رہیں گے، اور اس چیز کو ڈراپ نہیں کریں گے، چاہے ہم غلطی پر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر دیکھیے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ علم کی تلاش گود سے لے کر کے قبر تک کرو، حدیث میں آئی ہے یہ بات، یعنی گود سے، یعنی بچپن سے لے کر آخر تک وہی بات آ رہی ہے، فرض کی ہی بات آ جا رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ اس کو کرنا ہے۔ فرض میں بھی کیا ہے، کچھ چیز ڈراپ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ دیکھا ہم نے کہ حدیث آئی ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بچپن سے لے کر کے قبر تک ہمیں علم کی تلاش کرنی ہے۔ یعنی تلاش کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ ہو کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہم اس سوچ سے خالی نہ ہو جائیں۔ اگر ہوں گے تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہدایت جب دی جاتی ہے، کوئی ایک بات ایسی ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ نبی اور پیغمبر، آخری نبی اور پیغمبر کی بات ہے وہ، تو ایسے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بہت ہی اہمیت ہو جاتی ہے چیزوں کی، اس لیے ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں پھر یہاں پر حدیث آ رہی ہے صحیح مسلم میں جو ہے کہ علم والے کے لیے جنت کی راہ آسان۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جو علم کی تلاش میں کوئی راستہ اپنائے گا، کوئی بھی راستہ اپنایا جا سکتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اب سوچئے آپ، ہے نا، تو علم کی بڑی اہمیت ہے، یعنی جنت کے اندر جو ہے علم کے ذریعے لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ علم کی تلاش کر رہے ہیں، کوئی بھی راستہ اپنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ حدیث میں ہے دیکھیے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے 2699 حدیث نمبر۔ تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں جو بھی معاملات ہم کر رہے ہیں تو ان معاملات کے ساتھ بھی علم کی ہمیں جستجو کر رکھنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جب کوشش کریں گے تو چیز حاصل ہو جائے گی، تو ہماری اپنی ذات بھی جو ہے بہتر ہوگی، اور ہمارے جو معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے، ہماری ذات کسی کے لیے مصیبت کا سبب نہیں بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا، تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ سکیں، اچھا اخلاق پیش کر سکیں، اور اسلام کی اشاعت ہو سکے، لوگ جانیں کہ اسلام جو ہے وہ کیسا مذہب ہے، کیونکہ لوگوں کے ذریعے ہی تو یہ بات پتہ چلے گی، دوسرے مذہب کے لوگ کیسے جانیں گے؟ تو وہ جب ہمارا اخلاق صحیح ہوگا، اسلام کے ماننے والوں کا اخلاق صحیح ہوگا، تو اس کا پھر نتیجہ نکل کے دوسروں کے قلب پر آئے گا۔
دوسروں کے دل میں نرمی ہوگی، وہ لوگ اسلام کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ تو پھر دیکھیں حدیث میں بات آ رہی ہے، سنن ابو داؤد میں یہ بات آ رہی ہے کہ فرشتے علم چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے جو ہے خدا کے قریب ہوتے ہیں، وہ دعا کریں گے تو اس کا کتنا اثر ہوگا سوچیے آپ، کہ علم چاہنے والوں کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا جو ہوگی وہ مددگار ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا کریں گے تو وہ، کیونکہ فرشتے ہر عیب سے پرے ہیں اور خدا کے حکم پر ہی چلتے ہیں، تو ایسے میں جب وہ دعا کریں گے تو کتنی مفید ہوگی یہ دعا۔ تو اس لیے علم کی جو ہے بہت اہمیت ہے۔ اب آپ ایسے ہی سمجھیں کہ حدیث میں بات آ رہی ہے کہ عالم یعنی عابد، جو لوگ عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ اور جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث کیا آ رہی ہے؟ ترمذی میں آ رہی ہے کہ عالم کی عبادت کرنے والے پر وہی فوقیت ہے جو میری تم میں سب سے چھوٹے پر ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ محسوس کیا، اس بات کو سمجھ لیا حدیثوں کے ذریعے کہ علم جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے، اسے ہم ڈراپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر معاملات میں علم سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے، اور ہمیں کیسے علم حاصل کرنا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں۔ اردو نہیں آتی تھوڑا سا سیکھیں، اور شریعت کی کتابیں ہیں ان کو بھی ایک سلیکٹ کر کے ٹاپک سلیکٹ کریں، اس کے بعد اس کو پڑھیں، دیکھیں ہم نے اس ٹاپک کو 1 ہفتے میں، 8 دن میں، 4 دن میں، کتنے دنوں میں اس کو جو ہے فنش کیا، ختم کیا، سمجھ لیا، اور پھر غور و فکر کرنا اس میں، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اسی ٹاپک پر غور و فکر کرنا، تاکہ وہ چیز اور پختگی کے ساتھ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اس لیے جو لوگ اپنی نظر، اپنا ہم کہتے ہیں ذہن علم سے ہٹائے ہوئے ہیں، بس ایک کہہ سکتے ہیں بس جب تک اسکول جاتے رہے، تب تک کالج میں پڑھتے رہے، تب تک بات رہی، اس کے بعد ڈراپ کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ علم حاصل کرتے رہنا ہے، کہاں تک؟ قبر تک۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم اس کو مطلب اس پر سے نظر ہٹا نہیں سکتے ہیں، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہیں پر اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔